پہلے تو اتنی خوشی ہے کہ یہ یہاں رہ کے گئے اور جاتے گئے لاہوریوں کی طرح انہوں نے سلوک ہمارے ساتھ کیا، اور واپس سے ملنا ہر دفعہ کوشش کر کے انہیں سلام کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ اپنے تخلیق کے ساتھ اور اپنے شہر کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں، یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی ٹیکنیک کی، اور دوستوں نے بھی ذکر کیا، تو جو مسودہ ملنے کی تکنیک یا اس طرح کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے تجربے بہت پہلے بھی ہو چکے، اور بالعموم یہ کیا اس لیے جاتا ہے کہ آپ کچھ زمانوں کو آپس میں ملانا چاہتے ہیں، ایک زمانہ جو گمشدہ ہے اور یکدم دریافت ہوتا ہے، اور ایک زمانہ جس میں آپ موجود ہوتے ہیں اور جسے لکھنا چاہتے ہیں، اور دونوں کے درمیان ایک رابطہ آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس میں آپ دیکھیں کئی چاند ہے سر آسمان میں، اس میں بھی جو ڈاکٹر خلیل فاروقی ہے، ماہر امراض چشم، وسیم جعفر کا ریفرنس اس میں آتا ہے، اور وہ جا کے اس کی جو تصویر تلاش کرنے کی کوشش میں، وزیر خانم کی تصویر تلاش کرنے کی کوشش میں وہ سارا یہ عمل ہوتا ہے، اس میں بنیادی طور پہ وہ جا کے پیچھے اس کو اس واقعات کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ یا اسی طرح سید اشرف کا جو ناول آیا میری سواریاں آپ دیکھیں، اس میں بھی وہ ایک تلاش میں لگی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے جو کیا تو وہ بھی اس لیے تھا کہ بنیادی طور پر میں مشرقی پاکستان کی طرف جانا چاہتا تھا، اور وہ یہ تھا، لیکن جو عاصم نے اس میں کیا، اس میں اس کو انہوں نے تھوڑا فلسفیانہ سطح پہ اس کو رکھا ہے، اور اس میں انہوں نے زمانے نہیں ملانے تھے، بلکہ انہوں نے کہانی کے بھید کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ مسودے مل جاتے ہیں، یہ دراصل وہ کہانی ہے جو ہماری ہے، جو نریٹر کی ہے، جو بیان کرنے والے کی ہے، یا کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اور ہم جو پھر رہے ہیں سارے ان مسودوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے ان کے ناول کو بھی، اس کو بھی، اس سے پہلے جو 2 ناول آ چکے انہیں بھی، اور ان کی افسانوں کی بھی، ایک چیز آپ کو ہر جگہ مشترک نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ کہانی ان کا مسئلہ نہیں ہوتی، کہانی کے کردار ان کا مسئلہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنے کرداروں کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں سے کہانی جو بھی نکل آئے، یعنی وہ ایک کردار کو لکھتے ہیں اور ایک خاص ماحول کے اندر وہ لکھتے ہیں، وہ ماحول انہی کا جانا پہچاننا ہے، یہ اسے لکھ سکتے ہیں، اور وہ لاہور ہے، اور لاہور یا اس کے نواح ہیں، یا بالکل اس کے قریب شیخو پور تک چلے جائیں گے زیادہ سے زیادہ، یا قصور تک چلے جائیں گے، یا ارد گرد ہی اس کے لاہور کے رہیں گے، 1-2 دفعہ یہ پنڈی تک بھی وہ نکل آتے ہیں، لیکن یہ رہتے انہی کرداروں کے ساتھ ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ کردار لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت یہ کاغذ کے سامنے ہوتے ہیں تو کبھی بھی ان کی پرائرٹی یہ نہیں ہوتی کہ اس میں سے یہ کہانی کون سی برآمد ہوگی، کہانی خود بخود برآمد ہو جاتی ہے، جڑ جاتی ہے دوسرے کرداروں کے ساتھ، اور جا کے وہ آ کے ایک نقشہ بنا۔ یہی سبب ہے کہ آپ دیکھیں اس میں بے تحاشا کردار آپ کو نظر آئیں گے، اور بڑے مزے کے کردار نظر آئیں گے، اور آپ نے سارے دوستوں نے اس کا ذکر بھی کیا۔ کہانی فروش کا کردار ہے، ماسٹر ولایت کا کردار ہے، سغرا کا، اس کی بیٹی نمیرہ کا تو دیکھیں کردار آخر تک جاتا ہے، اور جا کے وہ اس خط کی جو ہے بیوی بنتی ہے، اور فلاں جو بھی، تو آپ کا دیکھیں پورے یہ کریکٹرز جو ہیں یہاں پہ موجود ہے، مشتاق چھرا ہے، اس طرح کے بے تحاشا کردار ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی کردار اور نہ سوجے تو وہ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے ناموں سے کردار بنا لیتے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا تھا مثلا مظہر الدین درویش، یہ ہمارا صلاح الدین درویش کی طرح کا کوئی کردار، حالانکہ ان سے مختلف ہو جاتے ہیں، جیسے ندیم خواہش ہے، یہ روش ندیم کی طرح کا ہوتا ہے، یہ راج معراج اگر آپ نہیں ہو دیکھیں تو یہ ہمارے ارشد معراج کے قریب دیکھ لیں، عمران عالمگیر تو عمران جہانگیر جو ہے یہاں بیٹھے ہیں، اس طرح مشرف سلیم آپ کو نظر آئے گا، تو یعنی نام بھی تاکہ یہ اپنے ارد گرد سے لیتے ہیں، اپنے ماحول سے، اپنی فضا سے، اور انہیں یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ ساری فضا یہ بندی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر دیکھیے کتنے دوستوں نے یہاں بات کیا، کسی نے کہانی اس کی بیان کرنے کی کوشش کی کہ اس کی بنیادی مسئلہ کیا ہے۔ مثلا اگر کوئی دفال پڑھے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ اس میں بنیادی مسئلہ کیا ہے۔ مثلا وہ کہیں گے یار یہ جو پلیب تھا اس میں، اس سے پہلے جو لکھا اس میں
یا اس سے پہلے جو اس نے دی اسٹرینجر لکھا تھا، ان دونوں ناولوں میں اس کا مسئلہ تو یہ تھا کہ جیسا ماحول ہوتا ہے اس میں آدمی اس میں پڑھ کے ویسا تو اس کے کریکٹر کے اوپر اس کے اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو کامیوں کا زوال ہے یا دفال ہے، اس کا مسئلہ مختلف ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آدمی ہے اکول ٹو برائی کے، گناہ کے، وہ اسے اس کے برابر وہ کر دیتا ہے. تو آپ ایک لفظ میں یا ایک لائن میں اس جو ایشو ہے ان کے کو وہ بیان کر سکتے ہیں. یہاں اگر مجھے اس ناول کا اگر ایشو بیان کرنا پڑے تو وہ مسئلہ تو جس کی طرف عرفان نے سرسری سے اشارہ کر کے گزر گیا، وہ وجود کا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ یہ وجود کا بھید ہی تلاش کر رہے ہیں. جتنے بھی ان کے کریکٹرز ہیں ان کو ان کی انیبلٹی ہے یا ڈسیبلٹی ہے، جو بھی آپ کہیں، یا ان کی جو نارسائی ہے، وہ بیسیکلی ان کے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں. ان کے اپنی ایک مسائل ہیں جس کی طرح وہ الجھتے ہیں اور وہیں جا کے ڈھیر ہو جاتے ہیں. اور کردار جو ہے وہ پوری کہانی کے اندر ایک، اگرچہ وہ ہیرو کے نام سے انہوں نے پورا چیپٹر بھی بنایا ہوا ہے، لیکن دیکھیں گے تو کریکٹر میں اس طرح ہیرو جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جس محنت سے یہ کردار لکھتے ہیں اور جس طرح ان کی پوری شباہت آپ کے سامنے آتی ہے، جس طرح وہ چلتے ہیں، جس طرح وہ موو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پوری تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ان کے کردار آپ جو ہے پڑھنے کے بعد انہیں بھول پائیں گے کہ یار یہ افراد جو ہیں ان کا ریولہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا. ان کا پورا ریولہ، ان کی پوری شباہت آپ کے سامنے، آپ کے ذہن پہ نقش ہو جاتی ہے. پھر اس میں زبان جو ہے وہ بڑے مزے کی استعمال کرتے ہیں، اور زبان جو اسے میں تفصیلات نہیں کہوں گا، اسے جزیات کہوں گا، کیونکہ وہ تفصیلات سے اجتناب کرتے ہیں. حالانکہ یہ جزیات جو ہے وہ ضمنی جزیات ہوتی ہے، کہانی کی اپنی جزیات نہیں ہوتی، بلکہ اس کریکٹر کی جزیات، یعنی جو بھی کریکٹر ہوتا ہے اس کے جو جزیات ہیں اس کو وہ لے کے آتے ہیں، اور اسی کریکٹر کو وہ بلڈ کرتے کرتے وہ پورا ایک نقشہ بنا دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پھر اس کی جس طرح امیجز، جو تصویر کاری ہوتی ہے نا، یعنی وہ لفظ سے بیان نہیں کرتا اس کریکٹر کو، بلکہ اس کی جو تصویر کاری ہے یا اس کو بنانا ہے، اسے پینٹ کرنا ہے، جس طرح ایک مصور پینٹ کرتا ہے اس کا اور اس کے شباہت کو مکمل کرتا ہے، اس طرح یہ کرتے ہیں زبان کے ساتھ. میں نے یہ دیکھا ہے کہ شروع میں جب ان کی کہانیاں آئی تھی اور جب یہ لکھ رہے تھے تو اس وقت ان کے زبان کے اوپر جو جملے کی ساخت تھی وہ ترجمے کے زیادہ قریب ہو جایا کرتی تھی. جس طرح آدمی ترجمہ کرتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ اس زبان کے قریب رہے جو آپ کی اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے اس کے قریب رہے، تو وہ ظاہر ہے جملے کی ساخت بھی جو ہے وہ لگ بھگ تبدیل ہو جاتی ہے، جو ہماری عام ساخت ہوتی ہے اس کے نہیں ہوتی. لیکن یہ اس سے اب نکل آئے ہیں اس سے. حالانکہ میں یہ سمجھتا تھا اور میرا یہ خیال تھا کہ انہیں اس کو اپنائے رکھنا چاہیے. یہ میری خواہش تھی، میں نے اپنے پہلے مضمون میں بھی خیال یہ بات لکھی تھی، اس لیے کہ یہ ان کی الگ شناخت بنتی اور اس سے زبان کا ایک الگ ذائقہ بنتا ہے. لیکن اس سے نکل کے بھی انہوں نے اپنی زبان کا ذائقہ الگ بنایا ہے، اور وہ بنایا ہے انہوں نے مقامی الفاظ استعمال کر کے اور مقامی محاورے استعمال کر کے. آپ دیکھیں بے تحاشا بہت ساری جگہوں پہ، مثلا ٹنٹے کو ختم کرنا، دماغ کی دہی، یہ آپ دماغ والی دہی جو ہے یہ آپ کل کا محاورہ ہے. آپ دیکھیں سندھ اسمبلی میں خاتون نے جو ہے اس کو، لیکن انہوں نے اسے استعمال کیا ہے. پنجیری والا، بے تکلف پیسوں والا، اتاولے والا، اس طرح کے بہت سارے لفظ آپ دیکھیں گے تو وہ ان کی جو ہے ان کے متن کے اندر حصہ بنتے ہیں. اور صرف متن کے حصے کے اندر بنتے نہیں ہیں، بلکہ اس سے یہ ایک خود فکشن کی اپنی دانش کریٹ کرتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی فکشن لکھنا یا واقعہ لکھنا اہم نہیں ہے، فکشن کی اپنی دانش کو آپ بروئے کار لے کے آئیں، اسے اس کی تجسیم کریں، اور وہ صرف دانش ایسی نہ ہو جو بتائی جائے، بلکہ وہ دانش آپ کو دکھتی نظر آئے، تو اس صورت میں آپ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ ناول بہت اہم ہے. یہ پڑھا جانا چاہیے، مسلسل پڑھا جانا چاہیے. اور وہ لوگ جو فکشن لکھنا چاہتے ہیں انہیں تو بطور خاص اس لیے پڑھنا چاہیے کہ انہیں معلوم ہو کہ کریکٹر کو کیسے بنایا جاتا ہے، کریکٹر لکھا کیسے جاتا ہے.
کریکٹر کو موو کیسے کیا جاتا ہے، اسے کسی فضا کے اندر اسے لیو اسے اس نے کیسے کرنا ہے. اور میری یہ خواہش ہے کہ ایک ناول پھر انہی کریکٹرز کا آسن بٹ لکھے جس میں کہانی بھی ہو.